بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 40 کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی کہ کفر کیا، اور واستکبروا یعنی کہ تکبر کیا۔ تکبر کس چیز کا کیا؟ یعنی آیات کو نہیں مانا، جھٹلایا بھی اور مانا بھی نہیں۔ اگر مطلب ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ صحیح ہے تو بھی ڈاؤٹ کرتے رہے اور بحثیں کرتے رہے، اور خود کو اپنی عقل کو زیادہ سمجھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر نہیں کی۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ انہا لا تفتح لہم ابواب السماء ولا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کی 3 قسم کی تفسیر ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یا تو نیک اعمال جو ہیں ان کے اوپر نہیں جاتے، ایسے لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ مطلب ان کی یہ کوئی نیکیاں جو ہیں نا وہ زمین پہ ہی رہ جاتی ہیں، وہ ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ یعنی کہ جیسے نیک علیین لوگ ہیں نا، ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان کے نیک روحوں کے، ان کے نیک اعمال، نیکیاں بھی ادھر رکھ دی جاتی ہیں نیک روحوں کی۔ اور جن کے جو آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو کفر کرتے ہیں، ان کی پھر وہ سجین ہے جو کہ ایک بری جگہ ہے، وہاں رکھ دی جائیں گی، تو جو ریجیکٹ ہو جاتی ہے، یعنی اوپر آسمان پہ نہیں آتے۔ یا پھر اس کی یہ کہ اوپر تک آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی کہ جیسے دعا ہوتی ہے نا اوپر آسمان میں جاتی ہے، تو جو نیکی والے نیک بندے کی جو دعا بھی قبول ہوتی ہے نا، تو اس کی دعا بھی، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ایسے بندے کی جو ہے نا دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا پھر یہ کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے جب اس کو اوپر لے جاتے ہیں تو اس وقت جو نیک روح ہوتی ہے ان کے لیے دروازے کھلے جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، وہ بتاتے ہیں یہ فلاں فلاں ہیں، اور یہ پھر اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور اس طرح وہ پھر اوپر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی کتاب کو جیسے لین میں رکھ دو اور اس کی روح کو واپس لوٹا دو، اور اس طرح اس کو قبر میں بھی جیسے ہے کہ ہم نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ اس جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ ٹھکانہ ہوگا، تو وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے قیامت آ جائے تاکہ وہ ادھر چلا جائے گی۔ اور اسی طرح جو لوگ ہوتے ہیں کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتے، تو وہ بری روح ہوتی ہے، تو پھر ان کو کے لیے ایک تو دروازے نہیں کھلتے، اور دوسرا یہ کہ روح بھی زبردستی نکالی جاتی ہے، تو اور تیسرا یہ کہ پھر سجین میں پھر ان کو قبر میں بھی وہ ان کا انجام جہاں انہوں نے جانا ہے وہاں دکھا دیا جاتا ہے، وہی کیونکہ وہ دنیا میں اندھا بہرے تھے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ جیسے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، تو ان میں سے کوئی بھی اس کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یعنی کہ نہ داخل ہوں گے جنت میں، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، یعنی کہ بالکل پاسبلٹی ہی نہیں ہے، اونٹ کیسے سوئی کے اس میں سے نکلے گا نا، آپ خود سوچیں، تو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، تو اتنا ناممکن ہے، یعنی بالکل ہی ناممکن ہے ایسے لوگوں کا جنت میں جانا۔ اور آگے کیا ہے؟ اور گناہگاروں کے لیے ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسی طرح کی سزا ہوگی جو نافرما بردار ہوں گے ان کے لیے۔ 41 پہ چلیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، یعنی ایسے لوگوں کے لیے بچھونا ہے جہنم کا ہوگا، اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، یعنی کہ نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، یعنی کہ جیسے سمجھ لیں کہ بستر بھی آگ کا اور اوپر کمفرٹر بھی آگ کا، تو اس طرح جیسے کوئلوں کے اندر نہیں آپ رکھ دیتے کوئی چیز پکانے کے لیے، تو نیچے بھی وہ آگ جل رہی ہوتی ہے اور اوپر بھی کوئلے ہوتے ہیں اور درمیان میں روسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہی بالکل ایسے مطلب اس طرح ان کو آگ آگے پیچھے سے کور کر لے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے وہ نیچے بھی جہنم ہوگی، اور اوپر سے بھی اوڑھنا بھی اسی کا ہوگا، یعنی آگ کا، اور ظالموں کو ایسی ہی سزا سنائی دی جاتی ہے، یعنی جو ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی ہی وہ ظالم ہے کیونکہ حق ادا نہیں کرتے، تو پھر ان کو ایسی سزا دی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مگر والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، دیکھیں جہاں بھی آمنوا آیا نا وہاں عامل الصالحات ضرور آیا، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ہیں، تو ان کے نیچے کیا ہوگا؟ وہ عمل کرتے رہے، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے
کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی کہ جو بھی احکامات آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو بھی قرآن، اگر کوئی یہ کہے کہ مشکل ہے تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر دیکھیں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ پہ فرض ہے، اور اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے، یعنی کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی۔ اگر آپ ہیلدی ہیں تو پھر آپ آرام سے کھڑے ہو کے پڑھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور ہم نے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ایسے ہی لوگ اہل بہشت میں اس میں اہل بہشت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو نیک عمل کریں گے اور اس پہ ایمان لائیں گے اور جو اللہ کے احکامات بجا لیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں وہ سب ڈویبل ہیں، وہ کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی کر نہ سکے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ آگے آیا نمبر 43 پہ چلیں، اور جو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور جو کینے، جو غل ہوتا ہے نا، جو دل میں تھوڑی سی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات دل میں ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ہوں گے غل، جو ان کے دلوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے۔ یعنی کہ کوئی بندے جو جن کے دل میں کوئی غل، میل یا کوئی ایسی چیز چھپی ہوگی، تو کہیں تفاسیر میں آتا ہے جیسے وہ پولیس رات پار کریں گے، یا جب پولیس رات کے بالکل کارنر پہ ہی ایسی جنت میں انٹر ہونے سے پہلے ان کو ایسی نہریں ہوں گی جس میں غسل دیا جائے گا، جس سے ان کی بالکل دل جو ہے وہ نکل جائے گی، یعنی کہ اگر دل میں ان کے ذرا بھی ہوگا تو دل بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ جو غل ہیں، کیونکہ جنت میں کوئی ایک دوسرے سے وہ نہیں کرے گا نا، ذرا بھی بغض نہیں رکھے گا، یا کسی چیز کا ایک دوسرے سے غل نہیں ہوگا، کوئی ذرا بھی کینہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو بھی کینے یا جو بھی غل ان کے دلوں میں ہوں گے وہ سب نکال دیے جائیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی کہ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ایمان لائے، آمن وعملوا الصالحات، پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے نا، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت میں پہنچ گئے کہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، یعنی کہ الحمدللہ الذی ہدانا، یعنی یہ اللہ کا ہی شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، لیکن اللہ نے ہمیں اگر ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم بھی صحیح نہ راستے پہ ہوتے اور ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں رستہ دکھایا ہے، جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ تو اس بات پہ بھی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یعنی کہ جنت والے بھی الحمدللہ کریں گے۔ تو یہ سوچیں ہمیں کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ کتاب دی، ہمارے لیے نبی بھیجے، جبکہ ہم جس میں ہم سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ تو اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک ہمارا پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ پھر وہ جنت والے لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسولوں نے تو حق بات کہی تھی، یعنی کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جب نیک مال کرو گے تو جنت ملے گی، تو وہ تو بالکل حق بات کہہ رہے تھے۔ اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے وارث بنا دی گئے ہو، یعنی کہ پھر ایک آواز آئے گی یا فرشتے آواز دیں گے یا جنت میں سے یہ ان کو آواز آئے گی کہ اب تم اس کے وارث ہو، یعنی کیونکہ حضرت آدم چھوڑ کے گئے تھے نا، اور حضرت آدم ہی سب کے فادر کر لیں یا بڑے ہیں، تو وہ جنت میں تھے پہلے تو وہ چھوڑ کے گئے تھے، تو پھر یہ وراثت جیسے ملتی ہے، تو پھر اب تم باقی انسان اس کے وارث ہیں تو ان کے وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مطلب یہ کہیں گے کہ بہشت تمہاری ہے اور تم اس کے وارث ہو۔ تو اب وہ پھر جنتی خوش ہو جائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہ رکھا اور ہم ہدایت پہ چلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا صلہ بھی دیا۔ آیت نمبر 44 پہ چلیں، اور اہل بہشت دوزیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا۔ تو جو جنت والے ہوں گے نا وہ پکاریں گے ان کو، جو دوزیوں والوں، کہ ہم سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ جنت دیں گے اور مطلب اتنے اچھے اعمال کرے گا اس کو اتنی فیسلٹیز ملیں گی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا، تو وہ تو پورا ہو گیا۔ تو ان سے کہیں گے تمہیں جو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہارے ساتھ جو نافرمان بردار ہوں گے ان کے ساتھ یہ جہنم ہوگا، تو کیا تمہیں بھی حق کا پتہ چلا، یعنی تمہیں بھی پتہ چلا کہ وہ سچا ہوا وعدہ؟ تو وہ کہیں گے جو جہنم میں لوگ ہوں گے کہ ہاں۔ تو ان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت، یعنی کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یعنی کہ وہ کہیں گے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اور کیونکہ خود کو ہی کہیں گے کہ ہم نے بے انصافی کی، اس لیے جو ہے نا، یا پھر اللہ کی لعنت ہو کہ جو ہم بے انصاف ہے، یا پھر جو فرشتے ہیں
وہ ان کے درمیان کہیں ان کو لعنت بھیجیں گے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یا پھر اس کی یوں تفسیر کر لیں یا جو بھی ہے، بہرحال یہ کہ وہ ظالم ہیں اور انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ آیت نمبر 45 پہ چلیں، اور الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، اور جو اللہ کی راہ میں روکتے ہیں اور ان میں عوجا یعنی کجیاں ڈھونڈتے ہیں، مطلب ڈاؤٹس ڈھونڈتے ہیں، یعنی کہ جہنم والے کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ کیوں ان کو اللہ تعالیٰ، کیوں ان پہ لعنت ہے اور کیوں یہ ان پہ اللہ نے جہنم میں ڈالا ہے، وعدہ پورا کیا، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ اور وہ مشرکین مکہ کا بھی جیسے آپ دیکھیں اس ٹائم کے دور کا، تو وہ بھی یہی کرتے تھے کہ لوگوں کو مسلمان ہونے نہیں دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے تاکہ لوگ بھی ان سے ہٹ جائیں، اور ڈاؤٹس نکالتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کہ آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کیوں بھیجا، آپ پہ کیوں وحی ڈالی، ہمیں کیوں نہیں دی۔ تو وہی جو اللہ کی راہ میں سے روکتے تھے اور ان میں کجیاں یعنی ڈاؤٹ ڈھونڈتے تھے، اور آخرت سے انکار کرتے تھے، یعنی ڈے آف ججمنٹ کا ان کو کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے یا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کے کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں آپ کو لگتا ہے دوبارہ اٹھائیں گی اور اللہ زندہ کر سکتا ہے، تو مطلب وہ اس چیز کا فن بناتے تھے۔ ایک مسلمان کو تو ہوپ بھی اس چیز کی بہت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، تو وہ ہوپ ہی ختم کر دیتے تھے۔ وہ 46 میں جائیں کہ ان بینہما حجاب، ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان، وعلی الاعراف، اب یہ سورہ اعراف ہے نا کہ درمیان اعراف ہے، یعنی دونوں کے درمیان ایک بیریئر ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان اعراف پر مطلب کچھ لوگوں میں ایک بیریئر سی، ایک دیوار سی ہے، بلندی اونچی سی دیوار ہے، اوپر اس کے جیسے اعراف ہے، کچھ لوگ اس کے اوپر ہے، جو کہ سینٹر میں ہے، ایک سائڈ پہ جہنم ہے اور ایک سائڈ پہ آپ یوں امیجن کر لیں کہ جنت ہے، اور وہ اس میں سٹک ہوئے ہیں درمیان میں، کیونکہ مطلب کچھ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق اونچی جگہ ہے اور کچھ لوگ وہاں روک دیے جائیں گے، کیوں روک دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے گناہ اور نیکیاں ان کے بالکل برابر ہوں گے، مطلب گناہ اور نیکیاں ایون ہوں گے، اگر نیکی ایک زیادہ ہوتی تو جنت میں چلے جاتے، گناہ ایک زیادہ ہوتی تو جہنم میں چلے جاتے، بالکل جو ایون ہوں گے نا، اس لیے وہ وہاں ہوں گے اور ویٹ کرے ہوں گے اللہ کے فیصلے کا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان اعراف نام کی ایک دیوار ہوگی، یعنی بڑی سی دیوار ہوگی، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، یعنی سب کو پہچان لیں گے، یعنی کہ وہ جب دیکھیں گے تو کچھ جنت والوں کو بھی جانتے ہوں گے، اور جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو جہنم والوں کو بھی جانتے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ جنت والوں کو جب دیکھیں گے نا تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے تم کو سلامتی ہو، یعنی کہ اصحاب الجنتی ان سلام علیکم، یعنی کہ وہ سلام اس طرح کے جنت والوں کو کہیں گے کہ کتنی سلامتی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، مطلب یہ اس طرح کا سلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی سلامتی، کتنی اچھی جگہ پہنچا دی ہے، تو وہ اس چیز کو بہت ایڈمائر کر رہے ہوں گے۔ ابھی وہ خود نہیں نا پہنچے، ابھی تو وہ درمیان میں ہے، تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہونا ہے۔ پھر لم يدخلوها وهم يطمعون، اور یہ لوگ بھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں ہیں تو ابھی وہ امید یطمعون ہے، ابھی مطلب ان کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ہی داخل کر دے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ جنتیوں کا اتنا عیش و آرام دیکھیں گے تو وہ جنت میں ہی جانا چاہیں گے۔ 47 پہ چلیں، پھر یہی جو لوگ ہیں نا اہل اعراف، یعنی جو اونچی درمیان جگہ پہ بیریئر پہ دیوار پہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں پھر آگے، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی، جب ان کو جیسے ہوتا ہے نا جب ان کی ابصارہم تلقاء اصحاب النار، جب ان کا منہ پلٹ کر ان کو کہا گیا جاتا ہے نا، جیسے منہ پکڑ کے کہا جاتا ہے ادھر بھی دیکھو، تو پلٹ کر جب ان کو کہا جائے گا کہ اہل دوزخ کی طرف بھی دیکھیں، تو جب وہ دیکھیں گے اہل دوزخ کی طرف جائیں گے تو عرض کریں گے، جب دوسری طرف دیکھیں گے نگاہیں پھیری جائیں گی ان کا کہ آپ ادھر بھی دیکھیں بصارت ان کی، تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں، یعنی کہ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو پھر وہ جب دیکھیں گے کہ ان کا انجام وہ ایسے جل رہے ہیں، پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کریں، کیونکہ یہ تو ظاہر گناہ گار ہیں اور اس طرح ان کا برا انجام ہے اور جل رہے ہیں۔ 48 میں چلیں، اور اہل اعراف جو ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، یعنی اہل اعراف ہیں وہ کافر، یعنی لوگوں کو جنہیں وہ ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے، یعنی کہ وہ پکاریں گے، کچھ جنوں والوں کو پہچانتے ہوں گے، جیسے کچھ ایلیٹ کلاس کو، کچھ ان لوگوں کو جانتے ہوں گے، اور پھر ان سے کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر، یعنی کہ وہ یہ کہیں گے کہ تمہارے گروپ بنے ہوئے تھے اتنے زیادہ لوگ، جیسے
ہوتے ہیں نا 50 لوگ انہوں نے ساتھ کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ساتھ میں لائے ہوئے تھے، مسلمانوں کو بالکل اکیلا کیا ہوا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے بندے حبشہ میں ہجرت کے لیے بھی بھیج دیے تھے یا خود ہجرت کی تھی، تو بہت تھوڑے تھوڑے لوگ مسلمان جایا کرتے تھے، اور یہ سارے گروپ میں ان کے خلاف اٹیک کرنے پہ ہر وقت تیار ہوتے تھے. تو وہ کہیں گے وہ تمہارے گروپ کے لوگ، اور وہ جو تمہارا تکبر اس بات پہ تھا کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہم ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو وہ تمہارا کہاں چلا گیا؟ مطلب وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ بھی تو تمہارے کام نہیں آیا، تکبر بھی کچھ بھی. اور تم تو کہتے تھے مطلب جیسے مسلمانوں کا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور مطلب تم جن کو پہچانیں گے نا تو پھر وہ اعراف والے جو اوپر درمیان والے بیریر میں کھڑے ہیں وہ کہیں گے ان کافر سے جن جہنم والوں کو کس کو پہچانتے ہوں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارے کچھ کام نہیں آئی اور تمہارا تکبر بھی. پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے وہ جو جنت والے ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا؟ تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج ہوگا. تو وہ جنت والے جو لوگ ہیں ان میں سے بھی کسی کو ان کو پہچانتے ہوں گے نا، ان کو کہیں گے کہ یہ تو یہاں جنت میں تو وہ لوگ چلے گئے ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہوں نے تو کبھی جنت میں جانا ہی نہیں ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، ان کا آخرت تو ہے ہی نہیں جیسے مطلب، اور یہ کیسے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو یہ اعراف والے دونوں طرف کی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ والی بات وہ دیکھیں گے کہ ان کو کیسے، اور ان کو بتائیں گے، کنفرنٹ کریں گے کہ دیکھو یہ جن کے بارے میں تم یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ تو کبھی جنت میں جائیں گے نہیں، اور یہ کیسے جنت میں چلے گئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یعنی ان کو جو ہے جو غریب مسکین جو ہیں ان کو انہی کو جیسے جو ہے یہ اعراف والے ہوں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہشت میں داخل کر دیں گے، اور پھر ادھر نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، یعنی نہ فیوچر کا جو وہ فکر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں ظالموں میں شامل نہ ہو جائیں گے، دوزخ میں نہ چلے جائیں، وہ خوف بھی چلا رہے گا اور پھر کوئی غم بھی نہیں ہوگا. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو اعراف والوں کو بھی جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا. اور وہ دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو. وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا. تو پھر یہ جو آگ والے ہوں گے نا، یہ جنت والوں کو کہیں گے، جہنم والے مطلب چیخو پکار ہوں گے، ہور کر رہے ہوں گے، اور پھر کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی یا کچھ تھوڑی سی چیز ہمیں بھی دے دو. یعنی اتنا عذاب، اتنی گرمی، سوچے اتنی آگ، اتنی بھوک اور پیاس ہوگی تو کچھ ہمیں بھی دے دو. تو وہ جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ یہ رزق حرام کر دیا، یعنی وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں دے سکتے نا، تو یہ تو اللہ نے ہی رزق دینا ہوتا ہے. تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کر دی، یعنی تو اس کی چیخوں پکار کر رہے ہوں گے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 51 پہ چلیں. اور الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو جہنمی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. یعنی فارغ وقت میں دین کی طرف آتے تھے یا کھیل تماشا، یعنی کوئی سیریس نہیں سمجھتے تھے دین کو، یعنی کوئی کبھی کوئی بات سن لی دین کی، کبھی نہیں سنی. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں بالکل کوئی بات بھی نہیں، کسی چیز کو بھی پرائورٹی نہیں دیا، بالکل بھی دین کی طرف توجہ نہیں دی، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. یعنی دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے، صرف دنیا کی طرف ہی دھیان تھا، آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا. ڈے آف ججمنٹ کو مان نہیں رہے، اللہ کی باتیں نہیں کر رہے، اللہ کے احکامات نہیں مان رہے، اللہ کی کتاب پہ توجہ نہیں دے رہے، اللہ کے احکامات پہ توجہ نہیں دے رہے. تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے، یعنی کہ آخرت میں اللہ کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، اس دن کو ڈے آف ججمنٹ کو بھولے ہوئے تھے، دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اور اللہ کے احکامات اس لیے مان نہیں رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھلا دے گا اور اللہ کی عبادات نہیں کرے گا اور اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، تو پھر آخرت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم سے دور ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول جائے گا. آیا نمبر 52 میں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. اور اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک کتاب بھیجیے جو کھول کر بیان کیا ہے علم کی وجہ، یعنی اس کو علم دیا ہے تاکہ فیوچر کا بھی بتا دے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے تو ہمیں فیوچر کا بھی پتہ ہے اور ہمیں پاسٹ کا بھی پتہ ہے کہ آگے بہشت میں یہ ہو جائے گا، جو نیک اعمال کریں گے اور جو برائیاں کریں گے ان کا کیا ہوگا، یہ فیوچر کا اور بیک گراؤنڈ کا کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے وہ قومیں کیسے تباہ ہوئیں، ان کا کیا انجام ہوا. اور یہ کتاب کیا ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ رحمت ہے اور ہدایت ہے، جو آپ کو راہ دکھاتی ہے، سیدھی راہ دکھاتی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. اور جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں نا، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
کہ جو اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے، یعنی مومنوں کے لیے، یعنی کہ جو ایمان لاتے ہیں وہی اللہ کی احکامات کو مانتے ہیں، اور انہی کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے۔ آیت نمبر 53 پہ چلیں۔ کیا یہ لوگ اس کے وعدہ عذاب کے منتظر ہیں؟ یعنی یہ ہدایت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو ہدایت نہیں لیتے تو کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ انجام آ جائے، یعنی کہ اللہ کا عذاب آ جائے یا ڈے آف ججمنٹ آ جائے؟ کیا یہ اس ڈے آف دن کا، یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اس دن کا انتظار کریں؟ تب تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون جب مرنے لگا تب اس کو فرشتے نظر آ گئے تو وہ بھی توبہ کرنے کو تیار ہو گیا اور اللہ کو ماننے کو، تو اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دن وہ وعدہ آ جائے گا، یعنی جب قیامت کا دن آ جائے گا یا انجام آ جائے گا یا ان کی موت آ جائے گی، تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ تو جس دن انجام آئے گا تو کہیں گے وہ جو بھول گئے تھے، اللہ کو بھلایا ہوا تھا، رسول کو بھلایا ہوا تھا، کتاب کو بھلایا ہوا تھا، کہیں گے کہ رسول حق لے کر آئے تھے، تو اس وقت وہ مان جائیں گے، تو پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بھلا آج ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم کرتے تھے وہ نہ کیا کریں؟ تو وہ پھر کہیں گے کیا کاش آج کوئی ہمیں بچا دے گا، جیسے دنیا میں کہتے تھے نا یہ بت ہمیں چھڑا دیں گے، یا اب جیسے کرسچن کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمیں سارے بخشوا دیں گے، تو کوئی سفارش انہیں سفارشی ملے گا نہیں جو انہیں چھڑا دے گا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو عمل پہلے برے کرتے تھے ہم اب وہ ٹھیک عمل کریں، کیونکہ اب سب کچھ دیکھ لیا ہے نا، اصل میں اس دین پہ ایمان تو غیب پہ ایمان بھی ہے نا، تو اب ہم صحیح زندگی گزاریں اور صالح عمل کریں، اور وہ عمل نہ کریں جو ہم نہیں بد جو ہم کرتے تھے وہ نہ کریں، ان کے سوا اور نیک عمل کریں۔ بے شک ان لوگوں کے نے اپنا نقصان کیا، اور جو کچھ یہ مطلب افتراء کرتے تھے، گھڑتے تھے، کیا کرتے تھے، یعنی جھوٹ گھڑا کرتے تھے، جو بھی ان سے سب جاتا رہا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں انہوں نے نقصان اٹھایا، وہ سب ختم ہو گیا جو یہ کرتے تھے، یعنی جب سچ دیکھ لیا تو جو یہ باتیں بنایا کرتے تھے سب ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ دیکھ لیں گے کافر بھی تو انہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ جب بھی موت کا وقت آ جاتا ہے تو بس وہ دنیا کا اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے، تو جتنا ٹائم آپ کو دنیا کا ملتا ہے نا تو اس میں حق کو پہچانیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ویسے ہی سب کا اور ٹائم بھی نہیں رہے گا نیک اعمال کرنے کا، اور حق سامنے آ جائے گا، تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا پچھتانے کا کہ واپس دنیا میں چلے جائیں کہ کاش ہم دوبارہ کر لیتے، تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا، اور جو انجام کا دن بھی سر پہ آ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔